پروگرام جنریشن گیپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کامران ملک۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام جنریشن گیپ میں ہم ایسے کیریئرز پر بات کرتے ہیں جن پر عموماً بچوں اور والدین کے درمیان ایک خلیج حائل ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی ہم اپنے پروگرام میں ایک بڑا زبردست سا موضوع لے کے آئے ہیں، جاب ورسز انٹرپرینورشپ، جاب یا بزنس۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ہمارے آج کے ڈسکشن پینل میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک والد، ایک طالب علم اور ایک پروفیشنل۔ میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں ان ہماری مہمان شخصیات سے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب راجہ اجمل خان، جو کہ ہمارے آج کے پروگرام میں بحیثیت والد شریک ہو رہے ہیں اور والدین کے نقطۂ نظر سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ذیشان حبیب، جو کہ ایک جانے مانے سے بزنس مین ہیں، مظفر آباد میں ایک ایٹری کے سی ای او بھی ہیں اور انہوں نے بھی اسی سال اپنی چوتھی برانچ کا افتتاح کیا ہے۔ ذیشان حبیب صاحب، اجمل صاحب، آپ کو ہمارے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں آج جو بچی طالب علم کے طور پر ہمارے ساتھ شیئر کریں گی اسکرین کو، ان کا نام ہے محترمہ تہمینہ اختر، جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو ناظرین، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تہمینہ سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا بننا چاہتی ہیں۔ تہمینہ، یہ بتائیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کے مشاغل کیا ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ بیسیکلی میں مظفر آباد سے ہی ہوں اور اے جے کے یونیورسٹی میں LLB کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں گرافک ڈیزائنر بھی ہوں، اس کے علاوہ میں سیکنڈ ٹائم جاب بھی کرتی ہوں۔ ایکچولی جاب میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ LLB میں اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ وہ میرے والدین کی خواہش تھی، میرا اپنا انٹرسٹ نہیں تھا۔ اور جاب میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اسٹارٹ سے ہی بزنس کا شوق تھا۔ جاب میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں جس آرگنائزیشن میں جاب کرتی ہوں وہ بھی ایک بزنس ہے جس میں بزنس سیکھ رہی ہوں کہ اگر میرا LLB کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں اپنا بزنس کر سکوں۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں، جتنے بھی امیر لوگوں کا شمار ہوتا ہے، وہ ٹاپ جو امیر لوگ ہیں وہ بزنس مین ہیں، وہ جاب نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں زیادہ میرا انٹرسٹ بزنس کی طرف ہے کیونکہ جاب میں ایک چیز ہمیں بتا دیجیے، ہمارے ہاں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو جاب تو آپ کر رہی ہیں لیکن آپ کا جو پیشن ہے وہ بزنس ہے۔ جی۔ ہمارے ہاں عموماً والدین یہ کہتے ہیں کہ بچے 2-4 موٹیویشنل اسپیکرز کو سن لیتے ہیں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے سر پہ ایک خط سوار ہو جاتا ہے کہ ہم نے جاب نہیں کرنی، ہم نے بزنس کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا وقت پیسہ دونوں چیزیں ضائع کر کے 5-6 مہینے میں وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اور واپس وہ جابز ہی کے چینل میں جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے آپ کو بھی بزنس کا شوق پڑ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو موٹیویشنل اسپیکرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو صرف گائیڈ کرتے ہیں، لیکن جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ اسٹارٹ سے ہی اس کے مائنڈ میں ایک سیٹ بنا ہوتا ہے کہ اس نے بزنس کرنا ہے، کیونکہ وہ جاب نہیں کر سکتا۔ جاب آپ کو ایک چیز کے لیے باؤنڈ کر دیتی ہے، مطلب آپ کے پاس ایک اسپیسیفک سیلری ہوتی ہے کہ آپ منتھ کا اتنا ہی ارن کر سکتے ہیں، لیکن جو بزنس ہوتا ہے وہ آپ اپنی سیلری اس میں آپ خود کر سکتے ہیں، ارن کر سکتے ہیں، مطلب یعنی جتنا زیادہ پیسے کمانا چاہیں جتنا زیادہ آپ محنت کریں گے اتنا ارن کر سکتے ہیں۔ اور آج کل کے بچے، اگر والدین یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ موٹیویشنل اسپیکرز کو سن کے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آج کل کے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ وہ جب بھی کوئی نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے وہ پلاننگ کر لیتے ہیں کمپلیٹ۔ وہ بزنس مین کو دیکھیں گے آپ کے ایریا میں کیا چیز مین فوکس پر ہے، وہ اس کو دیکھیں گے، وہ پلاننگ کریں گے۔ اس کے علاوہ یوٹیوبس پر اتنے اچھے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، اس کے علاوہ آپ کو سب کچھ گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب ایک بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، آپ نے کس طرح سے کوئی چیز دینی ہے، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کیا کیا پاسبل فیلیئرز ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کے بعد بزنس سٹارٹ کرتے ہیں؟ جی، اس کے بعد بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی اگر فیل ہوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کو بہت آسانی سے نہیں ملتی، ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے ہر چیز میں۔ اس کے بعد جب آپ کو کچھ ملتا ہے تو اگر اس کے بعد فیل ہوتے ہیں، اور اگر یہ والدین کا یہ کہنا ہے کہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جب وہ فیل ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک ایکسپیرینس تو آ جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے کیا غلط کیا ہے اور نیکسٹ ٹائم اس نے کیا نہیں کرنا، تو نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ وہ مطلب سکسیس اس کو ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہتی ہیں کہ ناکامی جو ہے یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اور اگر بچے وقت یا پیسہ کچھ برباد کرتے بھی ہیں تو وہ ایک تجربہ حاصل کر لیتے ہیں، جو کہ پیسے یا وقت کے مقابلے میں ایک بڑی چیز ہے نسبتاً۔ راجہ اجمل صاحب، آپ کے پاس آتے ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ آج کل کے بچے جو ہیں یہ بڑے ذہین بھی ہیں اور بڑے پلاننگ کر کے ہر چیز کرتے ہیں۔ آپ نے تہمینہ کی باتیں سنی، مجھے یہ بتائیے، آپ کا اپنا تعلق جاب سے ہے اور آپ گزشتہ 1-2 دہائیوں سے جاب ہی کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بچے جاب سے ہٹ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس میں خوش بھی ہیں اور دنیا کو ایک نئے طریقے سے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہم اب بحیثیت والدین انہیں اس کی اجازت کیوں نہیں دے سکتے؟
دیکھیں بینگ اے پیرنٹ آپ بچوں کے شوق کا ضرور خیال رکھتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ ایک بچے کا پیشن ہے کچھ کرنے کا, لیکن اس پیشن کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس پیشن کا فیوچر کیا ہے. ہر شوق کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آگے چل کے اس شوق سے وہ پیسے بھی کما سکے, اس شوق سے وہ اپنی معاشرے میں وہ مقام بھی بنا سکے. بہت ساری مثالیں اسپیشلی جو آج کل پیشن کے نام پہ جو چیز بچوں میں ڈیولپ ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا دیکھ کے, کہ آپ نے کوئی ویڈیوز دیکھ لیں, کسی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ ایسا بننا چاہ رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ جس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں وہ کوئی بھی کاروبار ہے, کوئی بھی ایکٹر ہے, کوئی بھی وٹ ایور, تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس جگہ پہ ہے, کس اس کی وہ کس ملک میں ہے, کس اکانومی میں ہے. تو اسپیشلی جس جگہ پہ ہم ہیں, یہاں کی سوسائٹی, یہاں کا جو اکانومی ہے اسپیشلی, وہ ابھی ایسا اس لیے میرا خیال ہے تیار نہیں ہے کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ بزنسز میں بھیجیں. اب بزنس جو جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں اس بزنس کے لیے آپ کو یقیناً ایک اچھے سرمایہ کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد آپ کو کاروباری تربیت یہاں پہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ان وسائل کی کمی ہے جو کہ کاروبار کو بہتر بنا سکتے ہیں. وہ ورک فورس نہیں ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں. اب شروع میں اس طرح کی چیزوں میں بچہ شاید اپنے پیشن کی وجہ سے وہ جوائن تو کر لے گا, لیکن اس کے بعد جب وہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ اس کو نظر آئے گا کہ میری ارننگز کم ہیں یا میں سوسائٹی میں وہ مقام نہیں بنا پا رہا, لیکن اس وقت تک وہ بہت سارا ریسورسز, بہت سارے پیسے اور بہت ساری انرجی ضائع کر چکا ہوتا ہے. اور بہت ساری ایسی مثالیں, میں خود ابھی ایک پرائیویٹ ادارے سے وابستہ ہوں اور ایک تجربہ رکھتا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے بہت سارے دوست اور کولیگس جنہوں نے جابس چھوڑ کر بزنس کو ترجیح دی, وہ انہیں واپس پھر جابس پہ آنا پڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیشن کے ساتھ بچے کو اس کا ایک ایکومنٹ ڈیولپ کیا جائے کہ وہ بزنس ایکومنٹ ڈیولپ ہو, پھر ایک ڈیسیژن لیے جائیں. اور جس جگہ پہ ہم ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ متعدد جو یہاں پہ وہ فیملیز جو پرانی کاروبار سے وابستہ ہیں وہی کاروبار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. اگر آپ ہول سیل میں دیکھ لیں, آپ ڈفرینٹ برانڈس کے فرنچائزز میں دیکھ لیں, تو کیونکہ جس جگہ پہ ایک عام بندہ جب ایک کاروبار سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو سرمایہ کی کمی ہے. اب ایک مڈل کلاس آدمی جب اپنے بچے کو ایک سرمایہ ارینج کر کے دیتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی کہیں سے وہ لون لے گا, بارو کرے گا. اگر کل چل کے وہ سکسیزفل نہیں ہوتا تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ شاید بہت بھیانک ہوں گے اس پورے خاندان کے لیے. تو اس لیے اس وقت یہ ضروری ہے کہ بالکل اگر ہمیں جابس پہ توجہ دینی چاہیے. جابس پہ جو ہم آپ کی بات سے سمجھے وہ یہ کہ بہت سے ایسے کیریئر جسے بچے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے, ٹک ٹاکر یا انسٹاگرام پہ کوئی بچہ یا بچی اگر انفلوئنسر بننا چاہتا ہے تو شاید کینیڈا میں, شاید چائنا میں, شاید جاپان میں تو یہ کیریئر بھی ہے اور لوگ اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں اگر بچہ کہیں جا کے کوئی یا بچی یہ کہتی ہے کہ میں ایک ٹک ٹاکر ہوں اور میرے انفلوئنسر ہوں, انسٹاگرام پہ میرے 5 ملین فالوورز ہیں, تو شاید لوگ اس کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے, اس میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. ٹھیک, ذیشان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے ہمارے 2 مہمانوں کی آراء سنی. ایک بچی ہیں جو کہتی ہیں کہ میں بزنس کرنا چاہتی ہوں, پھر آپ نے ایک والد کا کنسرن بھی سنا جن کو یہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی بھی بزنس کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے. آپ نے 22 سال کی عمر میں ایک بزنس شروع کیا, پھر آج 27 سال آپ کی عمر ہے اور ہر سال آپ اپنے جو ایک ایٹری کے بزنس سے آپ وابستہ ہیں, ہر سال آپ ایک نئی برانچ کا افتتاح کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ بزنس میں آئے جب کہ آپ کے پاس بھی جاب کا آپشن تھا, آج 4-5 سال ہو گئے, جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا آپ خود کو ایک مطمئن بزنس مین تصور کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیصلہ بزنس کی طرف آنے کا درست تھا؟ بالکل, میرا فیصلہ جو تھا وہ بالکل درست تھا. میں نے فیصلہ جب سٹارٹ کیا کام تو میں نے بھی جاب کی تھی. اچھا. جب میں نے جاب کی, میں نے جاب سے کچھ ارن کیا, اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو مطلب میں ضائع کر رہا تھا. میں جو جاب کر رہا تھا میں کسی کے لیے کر رہا تھا, میں اپنے لیے یا اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے نہیں کر رہا تھا. تب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اپنا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کروں گا. بے شک وہ بہت چھوٹا ہوگا, بہت چھوٹی انویسٹمنٹ سے. جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ ہمارے ملک کے اندر بزنس کرنا مشکل ہے, اور بیسیکلی یہاں آزاد کشمیر میں بزنس کرنا تھوڑا زیادہ مشکل, بہت زیادہ مشکل, تھوڑا نہیں بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن جاب کا جو کہتے ہیں, ہمارے مظفر آباد میں کہاں جاب ہے؟ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر کہیں جاب ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر نہیں ہے جاب, گورنمنٹ سیکٹر کے اندر نہیں ہے جاب. بہت کم جابس ہوتی ہیں جو بہت کم لوگوں کے لیے ہوتی ہیں.
تو کیوں نہ اگر چھوٹے چھوٹے بزنسز خود کریٹ کیے جائیں, جیسے میں نے سٹارٹ کیا ہے, ایک برانچ سے سٹارٹ کیا ہے, بہت تھوڑی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کیا ہے, اور وہی کام کیا ہے جو کام میں کر سکتا ہوں, جس کا مجھے شوق ہے اور جو مجھے کرنا آتا ہے. مجھے ایک دم سے کامیابی نہیں ملی, میں نے بہت ساری مشکلات دیکھی ہیں, بہت سارے میں نے ہرڈلز دیکھے ہیں, بہت ساری میں نے رکاوٹیں دیکھی ہیں. پھر حکومت کی طرف سے جب کووڈ آیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہم کاروبار, میں نے تب نیا کاروبار سٹارٹ کیا تھا. اچھا. تو یہ بہت بڑا مشکل کام تھا کہ اس کو آپ نے کس طرح سے مینٹین اور کرنا. دوسرا آپ کا چونکہ کاروبار جو ہے وہ ایک ریسٹورینٹ ہے, کھانے پینے سے متعلق ہے, جی. تو ایسے کاروبار تو شاید کووڈ میں زیادہ متاثر ہوئے, چونکہ لوگوں نے باہر جا کے کھانا کم کر دیا تھا, چونکہ ہر آدمی کی اپنی آمدنی جو ہے وہ کم ہو گئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب آپ نے کام خود کیا ہوا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے, جب میرا کووڈ آیا تو میں نے کچھ امپلائز, اگر میرے پاس, میں نے ہاف امپلائز کو میں نے فارغ کر دیا تھا, کیونکہ میں ان کو 1-2 مہینے کی میں نے سیلری پے کی, باقی میں نے وہی امپلائی رکھے جو بہت ضروری تھے. اور چونکہ میں خود اس کام کو جانتا ہوں, مجھے خود اس کام کا پتہ, تو کام پھر میں نے خود سٹارٹ کیا. یعنی آپ نے کٹنگ, فوڈ فرائنگ, یہ سب کچھ خود شروع کیا؟ خود سٹارٹ کیا. اس میں نے یہ کیا کہ جب آپ ایک کام میں خود پروفیشنل ہیں, آپ کو ایک کام خود آتا ہے, پھر آپ اس کا دوسری سائڈ دیکھ سکتے ہیں. انڈور ڈائننگ کلوز کر دی, آؤٹ ڈور ڈائننگ بہت کم ہے ہمارے پاس. پھر ہم نے ٹوٹل فوکس کر دیا ہوم ڈیلیوری پہ, کہ لوگوں کو کھانا ان کے گھر پہ ڈیلیور کیا جائے. تو ہم ان کو گھر پہ, اس سے یہ ہوا کہ ہمارا ایک جو ہوم ڈیلیوری والا ایک جو کنسیپٹ مظفر آباد میں بہت کم تھا, وہ لوگوں تک ڈیولپ ہو گیا. لوگوں کو ایک چیز پتہ چل گئی کہ آپ کھانا گھر پہ ڈیلیور کرتے ہیں, اور بہت کم ٹائم میں ہم کھانا فریش بنا کے ہم ان کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 4 سال, اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے جاب بھی کی شروع کا کچھ عرصہ, ظاہر ہے جاب میں بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ ان 4 سالوں میں جن مشکلات کا آپ نے سامنا کیا, اب وہ آہستہ آہستہ آپ کو پے آف کر رہی ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. میں ہر سال ایک نئی میرا ایک ٹارگٹ ہے, میں ہر سال ایک نئی برانچ اوپن کر رہا ہوں. تو بالکل جاب کے اندر صرف یہ تھا کہ میں جاب کے اندر کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن میری جو آگے بڑھنے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی. چونکہ میں کوئی بھی سٹیپ اپنے باس کے علاوہ نہیں اٹھا سکتا. وہ مجھے کہیں گے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو میں تب کروں گا. لیکن بزنس میں ایسا نہیں ہوتا. بزنس میں رسک ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ یہ سٹیپ, یہ جو برانچ اوپن کر رہے ہیں, اس نے چلنا ہے نہیں چلنا, لیکن آپ کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بے شک آپ نہیں چلا پاتے, فیل ہو جاتا آپ کا بزنس, لیکن آپ کو ایکسپیرینس تو ملتا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ چیز پریفر کرتا ہوں کہ جاب کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے, ہمیشہ بزنس. آپ کو لگتا ہے پہلے دن سے ہی بزنس پہ آنا چاہیے, جبکہ آپ نے خود کچھ عرصہ جاب کی؟ میں نے اس وجہ سے کی چونکہ میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں تھی. میں نے انویسٹمنٹ کے لیے میں نے جاب کی, اور میں نے وہاں سے وہی پیسے, جب میں نے دیکھا کہ میرے پاس پیسے ہو گئے, اور وہ پیسے بھی بہت زیادہ نہیں تھے, میں نے بہت تھوڑے کام پیسوں سے اور بہت تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے میں نے کام سٹارٹ کیے. آج الحمدللہ ایک بہت اچھے سٹیج کے اوپر ہیں. اور آپ مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا جاب چھوڑ کے بزنس کی طرف آنا, یہ آپ کا ذاتی فیصلہ تھا, اور آج آپ 4-5 سال بعد سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہی کامیاب اور اچھا فیصلہ تھا؟ بہت اچھا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے ایک اپنے لیے یہ نہیں کیا. میرے ساتھ آج 30 سے 35 لوگ ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں, ان کی فیملیز میرے ساتھ اٹیچ ہیں. تو جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو پھر یہ چیز میں واقعی میں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ واقعی جو میرا فیصلہ تھا وہ بہت اچھا تھا, میں مطمئن ہوں اس پہ. بہت اچھا. جی, ہم نے آپ سے آپ کا ایکسپیرینس جانا تھا. مینا, واپس آپ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں, ہم بحیثیت انسان پیدا ہوتے ہیں, 60-70 سال تک اس دنیا میں رہتے ہیں, ظاہر اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں, پھر کچھ روزگار کے ذرائع حاصل کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس سب سے ہٹ کے بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان, ہم پہ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ہم جاتے ہوئے اس دنیا کی یا سوسائٹی کی کتنی خدمت کر چکے ہیں, ہماری موجودگی سے یا غیر موجودگی سے سوسائٹی کو کتنا فرق پڑا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ بزنس کے بجائے ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتی تو آپ سوسائٹی کی خدمت بڑی اچھی طرح سے کر سکتی تھیں, اور شاید آپ کو اتنی مشکلات کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا جو آپ بحیثیت بزنس وومن خود کو منوانے کے لیے کر رہی ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک میرا ماننا ہے, خدمت کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے. خدمت کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں, صرف ڈاکٹر یا انجینئر بن کے ہی آپ خدمت نہیں کر سکتے. دیکھیں, ہماری سوسائٹی کے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں اپنی سروسز دے کر ہماری خدمت کر رہے ہیں. جیسے کہ ٹیکسی ڈرائیور دیکھ لیں, آٹو ڈرائیورز دیکھ لیں. ہمیں ہر کوئی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتا, ہر کسی کے پاس اپنی کار یا
بائک نہیں ہوتا. اب یہ بھی تو ایک سروس دے کے ہماری خدمت ہی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں اب جابس کا جہاں تک ماننا ہے کہ اگر جابس ہم کر کے خدمت کر سکتے ہیں پبلک کی, تو جاب سب کو نہیں ملتی. اب جہاں پہ بھی جابس کا آپشن آتا ہے وہاں پہ ایکسپیرینس مانگتے ہیں. اب ایکسپیرینس کی بات ہے کہ فریشرز کو تو جاب ملتی ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. پھر فریشرز کہاں جائیں؟ اور سب بچے ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ خدمت کرنے کے لیے صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا جا سکتا. البتہ دیکھیں ہم بزنس کر کے بھی کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر میں جاب کرتی تو میں باؤنڈ ہو جاؤں گی کہ میں کسی کی ہیلپ نہیں کر سکوں گی. اور بزنس میں کیسے ہیلپ کریں گے؟ بزنس میں ایسے ہیلپ کر سکتے ہیں, دیکھیں بزنس میں آپ اپنے باس خود ہی ہوتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں کسی کو بتائے بغیر یا کسی سے پوچھے بغیر اس کی ہیلپ کر سکتی ہوں. وہاں پہ میرا باس کوئی نہیں ہوگا. اچھا, ہم آپ سے دوبارہ اس سوال کی طرف بھی آئیں گے کہ اگر ہر کوئی بزنس شروع کر دے گا تو یہ اتنے ڈھیر سارے اسٹارٹ اپس فیل بھی تو ہو رہے ہیں, تو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ لیکن ہم پہلے اجمل صاحب کی طرف آتے ہیں. اجمل صاحب یہ بتائیے, جو یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے کچھ یوں لگتا ہے کہ در حقیقت ایک چیز کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہیں. جیسے ہمارے پروگرام کا نام بھی جنریشن گیپ ہے. عموماً جنریشن گیپ تبھی پیدا ہوتا ہے جب والدین اور بچے دو مختلف زاویوں سے ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک کو وہ 6 نظر آتا ہے اور دوسرے کو وہ 9 نظر آتا ہے. ہم لوگ اب ایک پڑھی لکھی جنریشن سے اپنا تعلق بتاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تعلیم یافتہ بھی ہیں. پھر یہ جو جنریشن گیپ کی ایک گھڑی ہے, ہر نئی نسل یہ شکوہ کرتی ہے کہ پرانی نسل ہماری بات نہیں سمجھتی, اور ہر 25-30 سالوں بعد ہم اپنے ہر پروگرام میں سوال جو ہے پیرنٹس سے ضرور پوچھتے ہیں کہ ہر 25-30 سال کے بعد ہم اسی دھارے پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہر نئی نسل پرانی نسل کو اپنی بات سمجھانے سے قاصر ہے, اور وہی ایک جنریشن گیپ کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ کوائن کی جا رہی ہے. اچھا, سب سے پہلے تو جو جنریشن گیپ کی ٹرم یوز ہوتی ہے ذرا اس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے, لیکن اگر اس کو ہم پازیٹیو طریقے سے دیکھیں تو ڈفرینسز تو ہر جگہ پہ ہیں. آپ 2 بھائی ایک جیسے نہیں ہو سکتے, ایون کہ جو 2 ٹوینز بھائی ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. انسان ہیں چونکہ ہماری فطرت میں اختلاف ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس جنریشن گیپ کو پازیٹیولی اگر دیکھا جائے تو جنریشن گیپ تب آ رہا ہوتا ہے کہ جب 2 لوگ ایک پیرنٹس یا اولاد میں سے اس ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں, ڈفرینسز آ رہے ہوتے ہیں. اب جو پیرنٹ کا زاویہ ہوتا ہے دیکھنے کا وہ یقیناً اس کے پیچھے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا, اس کے پیچھے بہت سارے سالوں کی محنت ہوگی, بہت سارا پسینہ ہوگا, بہت سارے برے اور اچھے تجربات ہوں گے. لیکن جب آپ کا بچہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس فیز سے گزرا ہی نہیں ابھی, اور وہ اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جس طرح اس نے سنا ہے, اس نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا, اپنے دوستوں سے سن لیا. اب میں دوبارہ اس پہ آؤں گا کہ سب سے پہلے پھر ہم اس کو بہت جو اس لیول پہ جانا ہوگا, گھر کے لیول پہ جانا ہوگا کہ کیا ہم بچے کی تربیت اس طرح کر پا رہے ہیں کہ وہ اپنے فادر کو آئیڈیلائز کرے یا اپنی مدر کو یا اپنے پیرنٹس کو, کہ وہ جو چیز کہہ رہے ہیں وہ یقیناً کسی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے. تو جہاں پہ جس فیملی میں آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ جنریشن گیپ کم نظر آئے گا. ہاں, جہاں پہ آپ کو پیرنٹنگ اتنی اسٹرانگ نہیں نظر آئے گی تو وہاں پہ یہ جنریشن ٹرم اور یہ ساری چیزوں کے ڈفرینسز زیادہ نظر آئیں گے. بے شک جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیسکس ہیں وہ شاید ہزاروں سال سے ویسی ہیں اور آج تک بھی ویسی ہیں. آپ کوئی بھی کاروبار اٹھا لیں, آپ وٹ ایور کوئی بھی چیز کر لیں تو بیسکس وہی ہیں. اب جو والدین ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ مستقبل میں کامیاب انسان بنے. وہ اس کو کبھی بھی اس کو پریشان نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوں گے, وہ اس کو دنیا میں بھی ایک اعلیٰ رتبے پہ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے. ظاہر ہے, بینگ اے پیرنٹ. جی, تو اس سلسلے میں نوجوان نسل اس تجربے سے نہیں گزرتی تو وہ اس کو وہ جنریشن گیپ کا نام دیتی ہے. لیکن میں آئی ایم 40s تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی جا کے یہ سمجھ آتی ہے کہ جن چیزوں کو میں اپنے 20s میں سمجھتا تھا کہ یار یہ ڈفرینسز ہیں, میں آج انہیں کا خود قائل ہوں. یعنی آپ کو آج 20 سال بعد احساس ہوتا ہے کہ جو آپ کے والدین کہہ رہے تھے وہ بالکل درست تھا. آپ نے یعنی یہ کہا کہ جہاں پہ بچوں کی اور والدین کی بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی ہے وہاں جنریشن گیپ کم ہوتا ہے, اور جہاں بانڈنگ تھوڑی زیادہ ہے وہاں جنریشن گیپ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ذیشان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے خود بھی کچھ عرصہ پہلے جاب کی, پھر جاب میں ایک سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ میں جاؤں گا, اگر میں کسی کمپنی یا گورنمنٹ کی جاب کرتا ہوں تو وسائل گورنمنٹ کے ہیں, پیسہ گورنمنٹ کا, اور میں اس پہ سیکھ رہا ہوتا ہوں.
کمپیوٹر گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے, اگر اسٹیشنری ضائع ہو رہی ہے, کچھ بھی چیز ہے, تو میں کسی کے وسائل پہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہوں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی کیپیسٹی میں جو میری جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوکری ایک طرح کی ٹریننگ ہے جو کہ مفت میں ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ پیسے بھی لے رہے ہوتے ہیں. 5-6 مہینے میں آپ کو 6 تنخواہیں بھی مل چکی ہوتی ہیں اور آپ کسی کے وسائل پہ کافی زیادہ چیزیں سیکھ بھی چکے ہوتے ہیں. بزنس میں معاملہ اس کا بالکل الٹ ہے, پیسہ بھی آپ کی جیب سے جا رہا ہے, وقت بھی آپ کا جا رہا ہے, اور نقصان کی صورت میں آپ دونوں صورتوں میں نقصان اٹھاتے ہیں, چونکہ ایک تو آپ کا نقصان ہو گیا, دوسرا یہ کہ پیسے کا ضیاع بھی ہو گیا. تو کیا ایسے معاملات میں اور پھر یہ بھی ہمارا دیکھنا ہے, جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ جو لوگ جاب سے بزنس کی طرف آتے ہیں وہ عموماً معاملات کو بڑی اچھی طرح سلجھا لیتے ہیں, چونکہ ان میں اسٹریٹ اسمارٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کیوں ہم اپنے بچوں کو اس چیز پہ راغب نہ کریں کہ وہ شروع میں ہمیشہ جاب پہ جائیں, کسی کے وسائل پہ چیزیں سیکھیں, اور جب تجربہ حاصل ہو جائے تو اپنے بزنس کی طرف آ جائیں, بجائے اس کے کہ ہم انہیں سیدھا بزنس کی مشکل فیلڈ میں لا کے کھڑا کر دیں. دیکھیں جو چیز جاب کی ہے, کسی کے پیسوں کے اوپر, کسی کے بزنس کے اوپر آپ وہی سیکھیں گے جو آپ کے سامنے ہوگا, آپ کو وہی سکھایا جائے گا جو بہت ضروری ہے. جب بزنس آپ خود کریں گے, آپ کسی کے پیسوں کے اوپر جب کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں آپ کو چیزوں کی قدر نہیں ہوتی, آپ کو چیزوں کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں خریدی کیسے جاتی ہیں, یہ چیزیں لگائی کیسی جاتی ہیں. کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو آپ اس کو جانے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے خراب ہو رہی ہے, کون سی میری اپنی ہے, باس کی ہے. تو اس طرح سے انسان پھر وہ تجربہ سیکھ نہیں سکتا, ایکسپیرینس سیکھ نہیں سکتا. جب انسان, کوئی بھی انسان جو ترقی کرنا چاہتا ہے بزنس میں, چاہے وہ جاب میں ہو چاہے وہ بزنس میں ہو, جب وہ کسی بھی چیز کو اپنی چیز سمجھتا ہے تو وہ زیادہ اچھا سیکھتا ہے. پھر وہ جب اپنا سٹارٹ کرتا ہے تو پھر وہ اپنے میں بھی مار نہیں کھاتا. مثال کے طور پر اب ایک چیز اگر خراب ہو رہی ہے, آپ نے اس کو ویسٹ کر دینا ہے کہ یہ ہم کون سا میری ہے, مالک کی ہے, بوس کی ہے. آپ کی یہی سیم چیز کل کے دن آپ اپنے کام میں بھی وہی کریں گے, چونکہ آپ کی جو ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہوئی ہے. تو آپ کو پھر وہاں جا کے آپ اپنے آپ کو نقصان کھائیں گے. جاب چھوڑنے کی میری وجہ کیا تھی کہ میں تنگ آ گیا تھا. روز صبح اٹھو, یونیفارم پہنو, ریسٹورنٹ سیم کام کرو, پھر واپس آ جاؤ. سو آپ کو لگتا ہے کہ اپنے بزنس میں آپ کا جو ذمہ داری کا احساس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے اور سیکھنے کو آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے. ٹھیک, ہم ذرا تیمینہ کے پاس جائیں گے. تیمینہ, جیسے ابھی اجمل صاحب نے بتایا کہ بچے کسی چیز کو دیکھ کے انسپائر ہو جاتے ہیں, جو یہ اپنے 20 سال کی عمر میں سوچتے تھے آج 40 سال کی عمر میں سوچتے ہیں کہ وہ غلط تھا اور ان کے والدین درست تھے. ڈھیر سارے اسٹارٹ اپس ہیں جو پاکستان میں فیل ہو گئے, ایئر لفٹ تھا, SWVL ہے, واوا کارز تھیں, اور ایسے بہت سے اسٹارٹ اپس جو ہم نے دیکھے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں پاکستان میں بہت زیادہ پیسے کے ساتھ اسٹارٹ کیے گئے اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو گئے. جاب تو بڑا سیکیور آپشن ہے, کریں, 6 مہینے میں نہیں چلے چھوڑ دیں, کہیں اور کریں, نہ پیسہ ضائع ہوا نہ آپ کی جیب سے کوئی پیسہ گیا. اس سب کے باوجود, اور آپ کے والدین بھی مطمئن, کیوں ہماری نئی نسل کو شوق ہے کہ بزنس ہی کرنا ہے؟ دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ جاب سب کو نہیں ملتی, جاب فریشرز کو تو ملتی ہی نہیں, ہر جگہ ایکسپیرینس مانگتے ہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اگر مل جائے تو پہلے جاب ہی کریں؟ نہیں, ملتی ہی نہیں ہے. دیکھیں آزاد کشمیر میں جابس تو ہے ہی نہیں, پاکستان میں بھی چلے جائیں تو ہر جگہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فریشرز کو رکھ لیں گے. ایکسپیرینس مانگتے ہیں, ایکسپیرینس مانگیں گے, اور ایکسپیرینس فریشرز کے پاس ہوتا نہیں ہے. اب دیکھیں ایکسپیرینس نہیں آئے گا تو جاب کیسے ملے گی؟ تو بات یہ ہے کہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو جاب نہیں ملتی, اور اگر جاب مل بھی جائے تو دیکھیں جاب جو ہوتی ہے وہ 30 ڈیز کے بعد آپ کو ایک سیلری مل رہی ہے, آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو ایک فکس اماؤنٹ بتا دی جاتی ہے کہ آپ کو 30 ڈیز کے بعد فکس اماؤنٹ دے دی جائے گی. لیکن بزنس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ فکس اماؤنٹ آپ ایک دن میں بھی تو ارن کر سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں گے, اگر آپ پلاننگ سے کوئی بزنس اسٹارٹ کریں گے. اور جہاں تک بات فیلئر کی ہے, کوئی بھی دیکھیں اگر آپ کوئی بھی کام پلاننگ سے کریں گے تو وہ فیل نہیں ہوتا ہے. اور آج کل کے بچے تو پلان کرتے ہیں سب کچھ, پھر اس کے بعد اس چیز پہ عمل کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر کوئی آپ رات کو کچھ سوچتے ہیں اور صبح آپ سٹارٹ کر لیں گے, وہ ظاہر سی بات ہے, نارمل ہے کہ وہ فیل ہوگا. لیکن آپ جب مارکیٹ کو دیکھ کر سب کچھ پلان کر کے کریں گے تو وہ کبھی فیل نہیں ہوگا. ٹھیک, آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگر اچھی پلاننگ ہو تو بزنس اسٹارٹ اپ کے فیلئر کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. اجمل صاحب آپ کے پاس ہم آئیں گے. مختصراً یہ بتائیے, ہم نے باقی سب باتیں تو کی, جاب میں یہ ہے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں اور آپ بحیثیت وزیر اعظم بھی ریٹائر ہوتے ہیں, کمپنی کے CEO کے طور پہ بھی ریٹائر ہوتے ہیں, تو اس کا فائدہ اگلی نسل کو نہیں پہنچتا, آپ کا بچہ انٹرن کے طور پہ ہی شروع کرے گا. بزنس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسے مثلا ذیشان صاحب نے ایک برانچ سے شروع کیا, 4 برانچز ہیں, تو کل ان کا بچہ 4 برانچز سے بزنس شروع کرے گا. یعنی کہ جو والد نے یا پچھلی نسل نے محنت کی وہ محنت اگلی نسل کے لیے ڈپازٹ ہوگی. جاب میں ایسا کچھ نہیں ہے, اگر آپ VP کے بیٹے بھی ہیں, CEO کے بیٹے بھی ہیں, تو آپ نے انٹرن سے ہی شروع کرنا ہے.
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک تو یہ چیز ہے, دوسرا یہ کہ میری جو محنت ہے وہ میرے بچوں کے مستقبل میں ایڈ ہو رہی ہے, پھر میرا بچہ پرسکون ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بچہ ایسے کیریئر میں جا رہا ہے جو اسے ذہنی خوشی دے گا, اس کا پیشن اور پروفیشن ایک ہوگا, وہ ہماری طرح شوگر بی پی ان قسم کے مسائل کا شکار نہیں رہے گا, فائنینشیل پرابلمس کا شکار نہیں رہے گا. تو کیوں بحیثیت والدین ہم اپنے بچوں کو ایسی زندگی میں نہیں جانے دیتے جہاں پہ وہ پرسکون محسوس کریں؟ جو کامیاب کاروباری لوگ ہیں, تو آپ اگر سوسائٹی میں وہ بھی ایک پروبیبلٹی دیکھیں تو آپ کو شاید بہت کم ریشو نظر آئے گا. یقیناً ایسا ہے جو لوگ, جیسے میں نے پہلے آغاز میں کہا تھا, شروع میں کہا تھا کہ عام طور پہ جو کاروباری فیملیز ہیں وہی کاروبار کو چلا رہے ہیں, ان کے بچے چلا رہے ہوتے ہیں, وہ تو ایک سکسیزفل ماڈل ہے. یس, لیکن جہاں پہ بات آتی ہے کہ آپ ایک ایسی کلاس ہیں جہاں پہ آپ نے سرمایہ اکٹھا کر کے کاروبار شروع کرنا ہے, تو وہاں پہ رسک بہت زیادہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر پورا ایک خاندان سفر کرتا ہے, وہ ایک شخص سفر نہیں کرے گا. رہ گئی بات جہاں پہ بچے کی خوشی کی ہے, تو دیکھیں ایک عارضی خوشی ہے اور ایک ان اے لانگر رن ایک دائمی خوشی ہے. عارضی خوشی شاید اس کو اس کے مرضی کا پیشن جو کہ شاید ریئل لائف میں اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا, آپ اس کو جوائن تو کروا دیتے ہیں, بٹ کچھ ٹائم کے بعد وہ ایک ایسے فیز میں چلا جائے گا جس سے وہ یقیناً پھر اس کا ایک مشکل ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. تو بینگ اے فادر میں مجھے اپنی اولاد کا مینٹور بھی ہونا چاہیے, کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کی مجھے اس کی دائمی خوشی زیادہ عزیز ہونی چاہیے بجائے اس کی عارضی خوشی. سیم جس طرح بچپن میں ہم بچوں کو سم ٹائمز کچھ ایسے کھلونے مانگ رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے, تو ہم انہیں نہیں لے کے دیتے, کیونکہ ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کھلونا اس کی عارضی خوشی ہے, بجائے اس کے کہ اس کو میں کوئی ایسی چیز کروں جو اس کے لیے مستقبل میں فائدہ مند ہو. تو یقیناً وہی مثال یہاں پہ بھی آئے گی. اب بچے کی خوشی زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا مستقبل سمجھ جائے. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ بھی ایک جو بات ریلیٹ کی کہ مڈل کلاس فیملیز کے لیے ایک جو کہ ان کے پاس بجٹ لمیٹڈ ہوتا ہے, تو وہ اگر ایک بچے کی خوشی کے لیے سارا پیسہ اس کے بزنس میں لگا دیں گے اور وہ بچہ نقصان اٹھا لے گا, تو ساری فیملی اور دوسرے بچوں کا مستقبل بھی جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا. ٹھیک, ذیشان بھائی واپس آپ کے پاس آتے ہیں. جیسے ہم نے بھی بات کی کہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے سٹارٹ اپس جو اتنے ملٹی ملینئرز کے ساتھ ملٹی ملینئر کے طرف سے شروع کیے گئے اور اس میں پیسہ بھی اتنا زیادہ انویسٹ کیا گیا, یہ سب کچھ فیل ہو رہا ہے. جیسے اجمل نے بات کی کہ ہمارے ہاں تو ماحول ہی نہیں ہے بزنس کا, تو آپ مجھے مختصراً جواب دیجیے, ایسے میں کوئی والد یا والدہ جن کے پاس بچے کی ایک چھوٹی سی عمر ہے اور وہ اپنے بچوں کا وقت ضائع بھی نہیں کرنے دینا چاہ رہے, وہ کیسے اپنے بچوں کو اس چیز کے آگے جھونک دیں, اتنے طوفان کے آگے بھیج دیں کہ جائیں بیٹا یہاں تو ایئر اور بی این بی جیسے کاروبار جو ہے پاکستان میں نہیں پنپ پا رہے, تو آپ جائیں اپنا بزنس شروع کریں. بہت کم انویسٹمنٹ سے اور جس کام میں آپ کو بہت اچھا تجربہ ہو. دیکھیں کام کا آنا بہت ضروری ہے. آپ کوئی کام کریں, میں بالکل بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ ویری فرسٹ ڈے اپنے بچے کو میلینز آپ اس کو دے دیں اور کہیں کہ جاؤ بیٹا کاروبار کرو. یہ واقعی یہ بالکل غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سٹارٹ اپ جو ہو وہ اسی چیز جس کے اندر آپ کو تھوڑی سی کم از کم مہارت ہو. آپ کو کوکنگ کا بزنس ریسٹورنٹ ہوٹلز کا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کی بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں آپ کو اس میں پتہ ہونا چاہیے. کم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کریں. ہمارے شہر کے اندر چونکہ یہاں کا ماحول کلچر بہت الگ ہے, موسم کے لحاظ سے یہاں چینج ہوتے ہیں بزنس کے رجحانات. ہاں, تو آپ بہت کم پیسوں سے اتنے بڑے پیسوں سے آپ مت سٹارٹ کریں کہ آپ کو بعد میں اس کا ازالہ بھرنا مشکل ہو. تھوڑے پیسوں سے سٹارٹ کریں اور کاروبار کو دیکھیں. ایک چیز یہ کہ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتا ہے وہ ٹائم مانگتا ہے. اس کو جیسے کوئی پھلدار پودا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹائم لگتا ہے اس کو بڑے ہونے میں, اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے, اسے ٹائم پہ پانی دینا پڑتا ہے. اسی طرح جو کاروبار ہے جس کے ساتھ پھل لگنا ہے, بہت سارے لوگوں نے اس سے مستفید ہونا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ٹائم دیں. وہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ کو وہ پھل دے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ بیج بوئیں گے اور کل سے پھل ملنا نہیں, شروع. ایسا نہیں ہوتا کاروبار میں. اچھا, یہ ماشاءاللہ چونکہ ہمارے پاس قوم بہت تھوڑا سا کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلے کسی پروگرام میں ہم دوبارہ اس موضوع کا احاطہ کر لیں. ہم نے ایک کنکلوژن یہ نکالا کہ جیسے تہمینہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کی پلاننگ بڑی پراپر ہو, آپ نے مارکیٹ کو اسٹڈی کیا ہو, تو آپ کے بزنس کے فیلئر کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں. ذیشان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ بزنس کو کم سرمایہ سے شروع کریں اور یہ ضرور دیکھیں کہ اس بزنس کے ساتھ آپ کے ذہنی رجحانات جو ہیں وہ میل کھاتے بھی ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ذہنی طور پہ ایک آرٹسٹ ہیں اور بزنس جو ہے وہ آپ جو ہے ہارڈ ویئر انڈسٹری کا شروع کر دیں, تو چونکہ اس کے ساتھ آپ کی
کی ذہنی تفاوت بہت زیادہ ہوگی، آپ اس بزنس میں پنپ نہیں پائیں گے. اور جیسے اجمل صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ والدین ہمارے ہاں چونکہ میجورٹی جو ہے وہ مڈل کلاس فیملیز ہیں، ان کے پاس سرمایہ کم ہوتا ہے اور انہوں نے ایک نہیں اپنے چاروں بچوں کے مستقبل کا سوچنا ہوتا ہے، تو دے ہیو ٹو بی ویری کانشیس. انہیں بڑی احتیاط سے اور بڑے محتاط انداز سے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ بچے کو کس بزنس میں جانے دیں اور کس بزنس میں نہیں. آپ تینوں مہمانان گرامی کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ گھڑیاں ہمیں دیں. اور ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام سے جاب ورسز انٹرپرینورشپ کے معاملے پہ جو بحث ہر گھر میں ہوتی ہے وہ شاید کسی اچھے سائٹ پہ یا کسی اچھے پہلو کی طرف نکل سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے حاضر ہوں گے ایک اور نئے منفرد موضوع کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.